بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 5 نومبر اور بدھ کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تب سے پاکستان کے حالات واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. یہ جو پاکستان میں ہڑ بونگ مچی ہوئی ہے، بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. اقتدار کی راہداریوں میں بڑی بڑی میٹنگز چل رہی ہیں، بند کمروں میں ایک دوسرے کو پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، ڈیلز کی جا رہی ہیں اور بڑی بڑی پرکشش مراعات آفرز کی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ بڑے بڑے بیانیہ سازوں نے بڑے بڑے بیانیہ باز میدان میں اتار دیے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ آپ نکلیں اور پاکستان کے طول و عرض میں یہ بتا دیں کہ اگر 27ویں ترمیم منظور کر لی گئی تو پھر پاکستان میں ترقی، خوشحالی کا ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور استحکام آ جائے گا. پاکستان میں سب کچھ بدل جائے گا. اور یہ 27ویں ترمیم ہی اصل میں ضروری تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان ترقی نہیں کر سکا، پاکستان کے ادارے ترقی نہیں کر سکے. تو پاکستان کی عوام مشکلات کا شکار ہیں. صرف اس وجہ سے یہ 27ویں ترمیم کے بارے میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے ادارہ مضبوط ہو جائے گا، ادارے مضبوط ہو جائیں گے، یکسانیت پائی جائے گی اور سب کچھ ایک چھت کے نیچے ہوگا. یہ کیوں اتنی بے چینی پائی جاتی ہے؟ کیوں بیانیہ سازوں نے بیانیہ باز اتارے ہیں؟ اور پھر یہ کہ پہلے یہ اپنی اپنی جگہ پہ بولیں گے، پھر اکٹھے ہو کے بولیں گے، پھر مختلف جگہوں پہ جا کے 2-2, 4-4, 6 کی ٹولیوں میں بولیں گے اور پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنائیں گے. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کا جو منبع ہے، جو 27ویں ترمیم کی بنیاد ہے، اس میں کوئی قومی سلامتی، کوئی قومی مفاد کا ایشو نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کی کلیکٹیو وزڈم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اجتماعی شعور اپلائی نہیں کیا جا رہا ہے. اس کا واحد مقصد ہے ذاتی اقتدار، اختیار اور عہدے کو دوام دینا اور اس جعلی نظام کو بچانا. کیونکہ جو کچھ کیا جا چکا ہے پچھلے 3 سالوں میں، وہ اتنا زیادہ اس کا وزن ہے کہ اس وزن کو اب اٹھایا نہیں جائے گا. جیسے ہی یہ زمین سرکے گی پاؤں کے نیچے سے، یہ اقتدار کی کرسی ہٹے گی، تو اس کے بعد ساری چیزیں اوپن ہو جائیں گی اور جب اوپن ہوں گی تو ان سب کی ہوگی گرفت. اس لیے یہ ذاتی فائدے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ 27ویں ترمیم جو ہے، اس سے بہت بڑی تباہی آئے گی. آگے جا کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ 28 نومبر کو جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے، پہلے 3 سال، اور ان کو آگے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے اور ان کو 2 سال چاہیے یا 5 سال چاہیے. اس سلسلے میں مری میں بات چیت ہو چکی اور رائے ونڈ میں ملاقاتیں ہو چکی، ایوان صدر میں ملاقاتیں ہو چکی، لندن میں اور جنیوا تک ملاقاتیں ہو چکی. یہ ساری ملاقاتیں ہونے کے بعد یہ سارا جو ایک پروسیس چل رہا ہے، اس کے اکارڈنگلی یہ سارا 27ویں ترمیم کی صورت میں سامنے آیا ہے. اور آخر کیا وجہ ہے کہ 28 نومبر جو ہے ریٹائرمنٹ کا دن ہے، اس سے چند دن پہلے یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو واقفان حال ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ سے کچھ نہ کچھ کمٹمنٹس کی ہیں، بہت زیادہ کمٹمنٹس کی ہیں لنچ کے، اور اب ان کمٹمنٹس کو جب ان کو ڈسکس کیا گیا پاکستان میں آ کر اداروں کی سطح پہ، یعنی کہ وہاں پہ جب یہ خبریں آئیں، کیونکہ فل بریفنگ تو دی نہیں گئی، تو جب وہاں پہ یہ ساری صورتحال ہوئی تو اس کے بعد یہ مسائل پیدا ہوئے اور وہاں سے پھر اختلاف رائے شروع ہوا. اور ظاہر ہے ہر ادارہ اپنا انپٹ دیتا ہے اور ہر ادارے کی اپنی رائے ہے، اور جب یہ رائے آنی شروع ہوئی تو اس میں آنا شروع ہو گئی رکاوٹیں. اور جب یہ چیزیں پبلک میں آئیں اور اس کے بعد ہلکی پھلکی ڈیبیٹ شروع ہوئی، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ، اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب یہ تو معاملات ہی کچھ اور ہیں. کیونکہ حکومتی ترجمان ہیں دانیال چودھری صاحب، انہوں نے ایک بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو غزہ میں ہماری فوج جا رہی ہے، اس کا جو کام ہے حماس کو غیر مسلح کرنا ہے. اب وہاں پہ ایک انٹرنیشنل فورس ہے، وہاں پہ صاحب بہادر نے فیصلہ کر لیا کہ ہم فوج بھیجیں گے. تو فوج کن شرائط پہ بھیجیں گے یہ کسی کو نہیں پتہ. کیا آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی ہے؟ نہیں پتہ. آپ نے پینٹاگون میں کیا کمٹمنٹ کی ہے؟ نہیں پتہ.
اور اس بارے میں سب کے لب سلے ہوئے ہیں اور ایک آدھ بات بتا دی جاتی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پوری ترمیم میں صرف 243 ہے، اس کے علاوہ دو کام ہیں، ایک 243 ہے اور ایک جوڈیشری کا تیا پانچا کرنا ہے. اور یہ 18ویں ترمیم کوئی ایشو نہیں ہے، 18ویں ترمیم میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ وزارت تعلیم کو ادھر ادھر کرنا یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں، معدنیات پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے، یہ ایشو ہے، کیونکہ تین وعدے کیے ہیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے. ایک ہے ابراہم اکارڈ کا کہ اسرائیل کو ہم مانیں گے، دوسرا ہے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں اور اس کی آج تک تردید نہیں آئی، اور دوسرا وعدہ کیا تھا کہ ہم معدنیات مائنز اینڈ منرلز آپ کو دیں گے. وہ آپ نے دیکھ بھی لیا کہ سیلز مین کی طرح جس طریقے سے ان کو پریزنٹ کیا گیا تھا وہ دیں گے. اور تیسرا تھا سی پیک کو روکیں گے. یہ تین بنیادی نقطے ہیں جو کہ لنچ کا جو بل ہے یہ تین ہیں. اب ظاہر ہے اس میں فرد واحد تو یہ کام نہیں کر سکتا، اور فرد واحد جب واپس آئے تو فرد واحد کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور جب مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو پھر وہ اس میں رکاوٹیں تھیں. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کے بعد پھر جو ہے ہماری جاتی عمرہ فیملی یہ بھی ان میں ساتھ شامل ہے. یہ ایک ہیں، ان کے درمیان کوئی ہوا بھی نہیں گزرتی، اور باقی ساری باتیں کیونکہ مری میں ملاقات ہوتی ہے اور رائیونڈ میں ہوتی ہے، پھر لندن میں ہوتی ہے، پھر جنیوا میں ہوتی ہے. یہ ساری بیک گراؤنڈ آپ یاد رکھیے گا. اور اگلا جو وزٹ ہوتا ہے اس میں شہباز شریف صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل ہوتے ہیں امریکہ کا، اور اس میں بھی یہ ساری چیزیں ان کو ریکال کیا جاتا ہے. جو تصاویر بھی وائٹ ہاؤس نے جاری کر دیں، کیونکہ وائٹ ہاؤس جو ہے ہمارے جو گورے بھائی ہیں وہ گورے بھائی کوئی بقایا نہیں رکھتے، وہ سب بتا دیتے ہیں، اور انہوں نے ایک ایک لفظ جو ہے ان کا ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے. گپ شپ لگائی تب بھی، کسی کونے خدرے میں کی وہ بھی، ہر چیز ریکارڈ پہ ہے. اور یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے. اس لیے اب ایک اور خبر ہے، کیونکہ یہ دانیال چودھری نے کہہ دیا کہ ہم حماس کو غیر مسلح کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہاں پہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب آئے. انہوں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر آپ نے ذرا ریکال کر لیں جو اقوام متحدہ میں ہوا، یو این بلڈنگ میں شمع جنیجو صاحبہ والا معاملہ. اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ آصف صاحب ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے اور ایک دوسرے کے منہ نوچنے لگے اور ایک ٹوپی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ وہ بالکل شمع جنیجو بالکل 100% درست تھیں اپنے موقف پہ، اور وہ پارٹ کا حصہ تھیں اور ان کو ایک ٹاسک دیا ہوا تھا اور اس کے اکارڈنگلی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی تھیں. تو اس لیے یہ ساری جو چیزیں ارد گرد گھوم رہی ہیں اب وہ آہستہ آہستہ معاملات سامنے آ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ابھی یہ میرے سامنے ایک ہے جی موساد کمنٹری کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اور اس کے لکھا ہوا ہے جو اوپر پروفائل ہوتی ہے جی انٹروڈکشن میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انفارمل وائس ہے موساد کی، یعنی کہ اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے موساد اس کی. اس میں کل ایک میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، ایک یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس میں لکھا گیا تھا کہ پاکستان میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ وانٹس 10,000 پر سولجر، یعنی کہ غزہ میں جو بھیجنی ہے فوج، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی $10,000 فی سولجر مانگا ہے ڈپلائمنٹ کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ نے، اور اسرائیل نے کہا ہے $100 ملیں گے. تو یہ مجھے پہلے لگا کہ شاید یہ فیک ہے اور یہ کسی نے ویسی بنا کے تو فوٹو شاپ جیسے ہوتا ہے وہ کر دیا. میں پھر اس کے اکاؤنٹ میں گیا اور اس کے اکاؤنٹ میں جا کے میں نے دیکھا تو واقعتاً یہ ایک بہت ہی ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے موساد کمنٹری، اور تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ اس کے فالورز ہیں. اور اس کے فالورز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کچھ جرنلسٹ بھی ہیں، اور یہ میرے سامنے پڑا ہے اس کے کچھ جرنلسٹ بھی ہمارے اس کو فالو کرتے ہیں اس اکاؤنٹ کو. میں نے اچھی طرح ذرا حقیقت جاننے کی کوشش کی. اس میں جناب حقیقت ٹی وی ہمارا نون ہے وہ کرتا ہے، منیب فاروق صاحب کرتے ہیں، اور ماریہ میمن صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، اور جان اچکزئی صاحبہ کا بھی نام آ رہا ہے. تو ہمارے یہ کچھ جرنلسٹ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اس کے بعد 8,63,000 اس کے فالورز ہیں. تو
اور اس کی فالوئنگ یہ فالو کرتے ہیں صرف 145 کو. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا میرے لیے. اور پھر اس میں یہ ٹویٹ موجود ہے اور یہ پوسٹ موجود ہے، یہ ساری کی ساری. اور اس میں انہوں نے جناب ان کے جو 145 جن کو یہ فالو کرتے ہیں اس میں ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا کوئی نون اکاؤنٹ، ہمیں پاکستان میں ایسا کوئی اکاؤنٹ نظر نہیں آ رہا جس کو یہ فالو کرتے ہوں. تو اس لیے وہاں پہ یہ خبر آ جاتی ہے. اور اس خبر کی ابھی تک میں نے بھی کہا ہے اپنی DGISPR صاحب کو، میں نے بھی کہا ہے کہ جناب اس کی ذرا تردید کریں کہ آخر ماجرا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبر مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ لیکن دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہر ہے یہ اماؤنٹ نہیں ہوگی لیکن کوئی اور اماؤنٹ ہوگی. اور اس کا پھر مجھے یاد آ گیا کہ جو افغانستان کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا مغربی ملکوں کی طرف سے، مغربی دانشوروں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو ڈالرز کے ایوز اپنی مائیں بھی بیچ دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اب چونکہ اگر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ سارا اختیار اور اقتدار دے دیا جاتا ہے اور تمام مسلح افواج ان کے ماتحت کر دی جاتی ہیں اور اس کو ایک آئینی عہدہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی اور ہماری جو بری فوج تو ہے ہی ہے، تو اس کے علاوہ ہماری جو اسٹریٹجک فورس ہے وہ ساری کی ساری پھر ایک ون مین شو بن جائے گا اور اس کے نیچے سب کچھ آ جائے گا. تو یہ از خود ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور پھر اس کو کیا وجہ ہے کہ اس امینڈمنٹ کو 28 نومبر سے پہلے ہر صورت میں منظور کرنا ہے، یعنی کہ ایکسٹینشن کی ڈیٹ آنے سے پہلے 3 سال مدت پوری ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بہت سارے سوالات اور بہت سارے اشکالات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور ان سب کا جائزہ لیا جانا بہت ضروری ہے اور ان سوالوں کا جواب آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اب ہمارے جو پاکستان میں جو ایک اور بات بتا دوں کہ میڈیا کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے 243 پر بحث نہیں کرنی اور 243 کو ڈسکس نہیں کرنا، ٹچ بھی نہیں کرنا، اور اس کے نیگیٹو تو کوئی بات کرنی ہی نہیں. 100% صرف آپ کی اچھائیاں بیان کرنی ہیں اور یہ اچھائیاں بیان کرنے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں. کیونکہ پھر اب پیپلز پارٹی کو کیا آفر کیا جا رہا ہے، اگلی بات یہ سن لیں. پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو یہ جو آزاد کشمیر میں عدم اعتماد آنا تھا وہ اس لیے رک گیا ہے کہ پہلے امینڈمنٹ پوری کروائیں، یہ منظور کروائیں 27ویں، اس کے بعد پھر آپ کو آزاد کشمیر کی حکومت ملے گی اور پھر گلگت بلتستان کی بھی حکومت ملے گی. یعنی زمین کے ٹکڑے جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں اور یہ جو کہ عوام کے ووٹوں سے حکومت بنتی ہے اور ہٹتی ہے، تو وہاں پہ اب 27ویں ترمیم پہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے اور جاتی عمرہ سے جڑے ہوئے جو دانشور ہیں ان کے بالکل بہت کلوز وہ کہہ رہے ہیں، جو ان کی آوازیں ہیں، ماؤتھ پیس ہیں ان کے، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب آزاد کشمیر کی حکومت پہ بھی ڈیل ہوگی اب، اور اسی طریقے سے گلگت بلتستان کی حکومت پہ بھی ڈیل ہوگی اور وہ حکومتیں دے دی جائیں گی. یعنی یہ راجواڑے ہیں اور یہ چراگاہیں ہیں، یہ زمین کے ٹکڑے کہ آزاد کشمیر فلاں کو دے دو، گلگت بلتستان فلاں کو دے دو، پنجاب فلاں کو دے دو، سندھ کسی اور کو دے دو، بلوچستان کسی کو دے دو، خیبر پختونخوا کسی کو دے دیں. یہ اس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اور الارمنگ سچویشن ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر، کیونکہ مسائل کیا ہیں، پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ اس سے بڑے ہیں. اور رجیم چینج آپریشن تو کیا ہی اس لیے کیا تھا، بتایا ہی یہ گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب سے معیشت نہیں کنٹرول ہو رہی، معیشت کا برا حال کر دیا ہے. لیکن معیشت پہ تو آج تک کسی نے توجہ ہی نہیں دی اور ہر ایک سال کے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور اس شوشے کے بعد جب اگلے سال دوسرا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. SIFC بنائی تو کارکردگی تو آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے SIFC بنائی، ایک اسپیشل کونسل بنائی اور
انیشیٹو کونسل جو ہے کہ فارن انویسٹمنٹ کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے، تو اس میں آپ نے کہا تھا $100 ارب آئے گا، تو وہ $100 ارب کدھر گیا؟ وہ تو $1 ارب بھی نہیں آیا، بلکہ $10 کروڑ بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کا تو آپ حساب دیتے نہیں ہیں، اور مزید آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مزید اقتدار چاہیے، اختیار چاہیے، عہدے کو دوام چاہیے، آئینی تحفظ چاہیے۔ میرے سامنے پڑی ہے رپورٹ ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ خود حکومت پاکستان کی ہے، وفاقی ادارہ شماریات، گورنمنٹ آف پاکستان۔ وہ کہتا ہے کہ جولائی سے اکتوبر تک، یعنی کہ آخری جو مالی سال ہمارا چل رہا ہے، یہ کنٹینیو جولائی سے اکتوبر تک 4 مہینوں میں تجارتی خسارے میں 38% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تجارتی خسارہ $3 ارب 46 کروڑ 70 لاکھ بڑھ گیا ہے۔ اور وفاقی ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، اور تجارتی خسارے کا حجم $12 ارب 58 کروڑ سے تجاوز کر گیا ہے، جو گزشتہ مالی سال اسی مدت میں $9 ارب 11 کروڑ تھا۔ یہ ہے آپ کی کارکردگی رپورٹ، اور یہ ہے صورتحال۔ برآمدات میں 4% سے زائد کمی ہوئی جولائی تا اکتوبر، غیر ملکی درآمدات میں اضافہ ہوا، اور یہ پہنچ گیا $23 ارب سے تجاوز کر گیا۔ تو یہ آپ کا ادارہ شماریات ہے، وفاقی حکومت ہے، اور اس کا یہ سارے کا سارا بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ میری اور آپ کی رائے رپورٹ نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی رائے نہیں ہے، ہم نے گھر بیٹھ کر یہ رائے نہیں بنائی۔ تو یہ سچویشن ہے جناب، یہ صورتحال ہے، اب فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ اور دوسری جانب شیخ رشید صاحب کو عمرے پر جانے سے آج صبح روک دیا گیا، عدالتی حکم بھی موجود تھا لیکن انہیں نہیں جانے دیا جا رہا۔ اسی طریقے سے احمد نورانی صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کو اٹھایا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا، پھر چھوڑ دیا گیا تھا، ان کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا، پاکستان سے نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ ان کے پاس ویزا تھا، جاب کرنا چاہتے ہیں، اندرون ملک ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں، ان کی زندگی تنگ کر دی گئی ہے اس کے خاندان کی، اور کل وہ بالآخر میڈیا کے سامنے آئے اور پھٹ پڑے، اور انہیں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ یہ صرف احمد نورانی کے بھائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شیخ رشید صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان میں ایک فسطائیت کی ایک طویل ترین داستان ہے، اور یہ ہر گھر کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، ہر خاندان کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ کچھ بتا رہے ہیں، کچھ نہیں بتا رہے، اور کیا وجہ ہے کہ جناب فرد واحد جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے لیے، پاکستان کے تمام اداروں کے لیے، پاکستان کے نظام کے لیے کیوں ناگزیر ہیں؟ یہ اصل سوال ہے۔ آخر آنے والے جو باقی 3 اسٹار جرنیل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کور کمانڈرز ہیں، کیا ان میں کسی ایک میں بھی یہ ایبلٹی نہیں ہے؟ کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب سے پہلے بھی یہ کائنات چل رہی تھی، اور فوج کام کر رہی تھی، اور فتوحات حاصل کر رہی تھی، لڑائیاں لڑ رہی تھی، بلکہ بہتر اچھے طریقے سے لڑ رہی تھی، بہتر کارکردگی تھی۔ 2019 کا مارکا بھی جو ہے بھارت کے ساتھ وہ عاصم منیر صاحب کے بغیر لڑا گیا تھا، اور یہ سارا کچھ، اور پھر ضرب عضب، رد الفساد، سوات آپریشن، یہ بھی جنرل صاحب کے بغیر لڑا گیا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ جنرل صاحب ناگزیر ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ جاتی عمرہ جو ہے، دوسرا خاندان، سیاسی خاندان، وہ بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہارے ہوئے لوگ ہیں، الیکشن چوری کا الزام ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کامن ویلتھ انٹرنیشنل آبزرورز کہہ رہے ہیں، یورپی یونین کہہ رہی ہے، اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو سوچنے کی چیز ہے کہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان میں یہ ادھم کیوں مچایا ہوا ہے؟ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔